اسلام علیکم 11 محرم الحرام کربلا کی ریت پر ایک عجیب خاموشی چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ سورج کی تپش زمین کو جھلسا رہی ہے، مگر اس گرمی سے کہیں زیادہ درد اہل بیت کے دلوں میں موزن ہے۔ خیموں کے ارد گرد بکھری ہوئی یادیں ہر لمحہ ایک نئے غم کو جنم دے رہی ہے۔ رات گزر چکی مگر مصیبتوں کی رات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ حضرت سیدہ زینب کی نگاہیں میدان کربلا کی طرف اٹھتی ہے۔ سامنے وہ منظر موجود ہے جسے دیکھ کر پہاڑ بھی لرز جائیں۔ ایک طرف اپنے بھائی حضرت امام حسین کی لاش مبارک، دوسری طرف نبوت کے جوانوں کے جسم۔ ہر سمت قربانی کی داستان لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایک عورت اپنے خاندان کے ایک فرد کی میت دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے، مگر سیدہ زینب کی آزمائش کتنی عظیم۔ اپنے بھتیجوں کو شہید ہوتے دیکھا، اپنے بھانجوں کو قربان ہوتے دیکھا، اپنے عزیزوں کو ایک ایک کر کے میدان میں جاتے دیکھا۔ ہر بار دل زخمی ہوا مگر زبان پر صبر ہی صبر رہا۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ حضرت امام حسین کا سر مبارک جس متھر سے جدا کر دیا گیا۔ نیزے بلند ہوئے، فضا میں ظلم کا شور بلند ہوا۔ اہل بیت کی خواتین یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ بچوں کی سسکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ ہر دل غم سے بوجھل نظر آتا تھا۔ آج اگر کسی کے سامنے ایک زخمی ہاتھ آ جائے تو لوگ خوف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر کسی کی انگلی زمین پر پڑی مل جائے تو چیخیں بلند ہو جائیں۔ مگر سیدہ زینب کے سامنے تو اپنے بھائی کا سر مبارک نیزے پر بلند کیا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود نہ صبر ٹوٹا، نہ حوصلہ بکھرا، نہ اللہ پر یقین کم ہوا۔ رات کا وقت آیا تو خیموں میں بھوک بھی موجود، پیاس بھی موجود، غم بھی موجود۔ چھوٹے بچے اپنی ماؤں سے سوال کرتے مگر جواب دینے والے الفاظ ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ ہر طرف مصیبت کا پہرا محسوس ہوتا تھا۔ ایسے عالم میں بھی سیدہ زینب نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ جسم کمزور، دل زخمی، آنکھیں اشکبار، مگر رب کے حضور جھکنے کا سلسلہ جاری رہا۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے لیکن عبادت کا چراغ بجھنے نہ پایا۔ مگر ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ کربلا کے بعد ایک ایسا سفر شروع ہونے والا تھا جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ قیدیوں کے قافلے کو روانہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ نیزوں پر سر مبارک بلند ہیں۔ دشمن اپنی فتح کے نعرے لگا رہے ہیں۔ قافلہ آہستہ آہستہ کربلا سے دور جا رہا ہے۔ گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اہل بیت کی خواتین صبر کا پہاڑ بنی ہوئی ہے۔ نیزوں پر بلند مقدس سروں کا منظر ہر لمحہ دلوں کو زخمی کر رہا ہے۔ سیدہ زینب بار بار اپنے بھائی حضرت امام حسین کے سر مبارک کی طرف دیکھتی ہے۔ دل میں غم کا سمندر موزن ہے، مگر چہرے پر استقامت نمایاں ہے۔ دشمن سمجھ رہا ہے کہ اہل بیت ٹوٹ چکے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ سفر لمبا ہے، راستے بدلتے ہیں، شہر بدلتے ہیں، مگر مصیبتوں کا سلسلہ ختم نظر نہیں آتا۔ ننھے بچے پیاس سے نڈھال ہیں۔ کچھ بچے اپنے بابا کو یاد کر کے روتے ہیں، کچھ اپنے بھائیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ہر سوال ایک نئے زخم کی طرح دلوں پر لگتا ہے۔ سیدہ زینب سب کو حوصلہ دیتی ہے۔ کبھی کسی یتیم بچے کو اپنے ساتھ بٹھاتی ہیں، کبھی کسی غمزدہ بچی کے آنسو پونچھتی ہے۔ خود غم کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے، مگر دوسروں کو سہارا دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ پھر کئی دنوں کے بعد قافلہ دمشق پہنچ جاتا ہے۔ شہر میں عجیب ہلچل نظر آتی ہے۔ بازار سجے ہوئے ہیں، لوگ راستوں کے کنارے کھڑے ہیں۔ بہت سے افراد حقیقت سے بے خبر ہیں۔ انہیں صرف اتنا بتایا گیا کہ ایک بڑی فتح حاصل ہوئی ہے۔ قافلہ شہر کی گلیوں سے گزرتا ہے۔ نیزے پر بلند امام حسین کا سر مبارک لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے۔ اہل بیت کی خواتین اور بچے قید کی حالت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کئی دل لرز اٹھتے ہیں، مگر ظلم کا نشہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ آخرکار قافلہ یزید کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ بڑا ہال سجا ہوا تخت، درباریوں کی قطاریں اور اقتدار کا غرور ہر طرف محسوس ہوتا ہے۔ یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر تکبر نمایاں ہے۔ وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے۔ اہل بیت کو دربار میں حاضر کیا جاتا ہے۔ سیدہ زینب خواتین کے درمیان تشریف رکھتی ہے۔
मुसीबतों का तवील सफ़र भूख प्यास और गम के बावजूद आपके चेहरे पर इज्जत और वक़ार की रोशनी नुमाया है। फिर यजीद बोलना शुरू करता है। वो अपनी ताकत का जिक्र करता है, अपनी हुकूमत का जिक्र करता है और ऐसे अल्फाज अदा करता है जिनमें गुरूर और बेअदबी शामिल नजर आती है। दरबार में खामोशी छा जाती है। इसी लम्हे सैयदा ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हो जाती है। पूरा दरबार हैरान रह जाता है। एक कैदी खातून के चेहरे पर इतना वक़ार, इतनी जुर्रत, इतना एतमाद। सबकी नज़रें सैयदा ज़ैनब पर जिम जाती है और फिर अब कुरान मजीद की आयत तिलावत करना शुरू करती है। अल्फाज दरबार की फ़िज़ा बदल देते हैं। लोग महसूस करते हैं कि अब हक बोलने वाला है। सैयदा ज़ैनब की आवाज़ दरबार में गूंजती है। चंद लम्हे पहले तक यजीद के दरबार में गुरूर का शोर सुनाई दे रहा था, मगर अब हर तरफ खामोशी छा जाती है। दरबारी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। किसी को अंदाज़ा नहीं कि एक कैदी खातून इतने वक़ार और जलाल के साथ गुफ्तगू करेगी। सैयदा ज़ैनब अल्लाह ताला की हम्द बयान करती हैं और फिर हक की बात शुरू करती है। यजीद अपने तख्त पर बैठा सुनता रहता है। आप फरमाती हैं, क्या तो ये समझता है कि आज तुझे इक़्तिदार मिल गया इसलिए तो कामयाब हो गया? क्या तो ये ख्याल करता है कि अहल बैत को कैद करके इज्जत हासिल कर ली? दरबार में सन्नाटा छा जाता है। अल्फाज तीर की तरह दिलों में उतरने लगते हैं। सैयदा ज़ैनब यजीद को याद दिलाती हैं कि दुनिया की हुकूमत हमेशा बाकी नहीं रहती। आज अगर तख्त और ताज इसके पास हैं तो कल हिसाब का दिन भी आने वाला है। यजीद के चेहरे के तासुरात बदलने लगते हैं। दरबारी हैरान हैं। वो औरत जिसके भाई भतीजे भांजे और अजीज शहीद हो चुके, वो खौफजदा होने के बजाय हक का परचम बुलंद कर रही है। फिर सैयदा ज़ैनब निहायत जलाल के साथ फरमाती है, चंद दिन इंतज़ार कर, वक्त गुजरने दे, फिर देखना लोग किसका नाम इज्जत से लेते हैं और किस पर लानत भेजते हैं। ये अल्फाज दरबार के सतूनों से टकरा कर गूंजने लगते हैं। यजीद खामोश है। वो जवाब देना चाहता है मगर हक की कुव्वत के सामने अल्फाज कमज़ोर महसूस होते हैं। इसी दौरान दरबार में मौजूद बाज़ बुजुर्ग सहाबा और ताबीन के दिल कांप उठते हैं। रवायात में आता है कि हज़रत नुमान बिन बशीर के करीब एक नाबीना बुजुर्ग मौजूद थे। जब सैयदा ज़ैनब की आवाज़ बुलंद हुई तो वो बेइख्तियार हज़रत नुमान बिन बशीर का हाथ पकड़ लेते हैं। वो जज्बात से भरपूर लहजे में कहते हैं, ये आवाज़, ये अंदाज़, ये हिकमत मुझे हज़रत अली की याद दिला रही है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बार बार कहते हैं, ये अली के घर की आवाज़ है। दरबार में बैठे कई अफराद के दिल बदलने लगते हैं। अब उन्हें एहसास होने लगता है कि जिन लोगों को कैदी बनाकर लाया गया, हकीकत में इज्जत उन्हीं के हिस्से में आई है। सैयदा ज़ैनब का खिताब जारी रहता है। आप जुल्म को ललकारते हुए हक का ऐलान करती है। आप वाज़े कर देती हैं कि शहादत शिकस्त नहीं बल्कि सच्चाई की फतह का आगाज़ है। यजीद का दरबार खामोश खड़ा है। सैयदा ज़ैनब के अल्फाज फ़िज़ा में गूंज रहे हैं। हक की आवाज़ हर दिल तक पहुंच रही है। चंद लम्हे पहले तक जो लोग अहल बैत को कमज़ोर समझ रहे थे, अब उनकी निगाहों में हैरत नुमाया है। इसी दौरान हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक दरबार में मौजूद है। वो सर मुबारक जिसने सजदों में रातें गुजारी थीं। वो सर मुबारक जिस पर रसूल अल्लाह ने मोहब्बत के साथ हाथ रखा। वो सर मुबारक जिसके लिए जन्नत के सरदार होने की बशारत मौजूद है। दरबार में मौजूद बहुत से अफराद की नज़रें झक जाती है। दिलों में अजीब कैफियत पैदा हो जाती है। कुछ लोगों के चेहरों पर नदामत के आसार दिखाई देते हैं, मगर सैयदा ज़ैनब की निगाहों में खौफ नहीं। गम ज़रूर है, दर्द ज़रूर है, मगर हक पर यकीन पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आता है। अब दरबार वालों को याद दिलाती हैं कि दुनिया की ताकत हमेशा बाकी नहीं रहती। हुकूमतें बदल जाती हैं, तख्त उलट जाते हैं, महल्लात वीरान हो जाते हैं, मगर हक का नाम जिंदा रहता है। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। किसी को जवाब सूझ नहीं रहा, किसी के पास दलील नहीं, क्योंकि सच्चाई की कुव्वत हर आवाज़ पर गालिब आ चुकी है। फिर सैयदा ज़ैनब अहल बैत की कुर्बानियों का जिक्र करती है।
اب بتاتی ہیں کہ کربلا کا میدان کسی دنیاوی حکومت کے لیے نہیں بلکہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی کا میدان بنا۔ یہ سن کر کئی دل بے چین ہو جاتے ہیں، کچھ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کچھ چہرے زرد پڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ پہلی مرتبہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر کربلا میں ہوا کیا۔ دربار کی فضا مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ اب اقتدار کا غرور کمزور محسوس ہوتا ہے اور مظلوموں کی عزت بلند نظر آتی ہے۔ سیدہ زینب کا ہر جملہ تاریخ کے صفحات پر نقش ہو رہا ہے۔ آپ کا صبر، آپ کی جرت اور آپ کا ایمان آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن رہا ہے۔ اور پھر دربار میں موجود ہر شخص ایک حقیقت محسوس کرتا ہے۔ کربلا میں جسم زخمی ہوئے مگر حق شکست نہ کھا سکا۔ یزید کے دربار میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ سیدہ زینب کے الفاظ دلوں پر اثر کر چکے ہیں۔ دربار کے بہت سے افراد اپنے سروں کو جھکائے بیٹھے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں کہ حق کے ان الفاظ کا جواب دے سکے۔ اسی دوران اہل بیت کے ننھے بچے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہیں۔ ان کے چہروں پر سفر کی تھکن نمایاں ہے۔ پیاس اور غم کے نشانات صاف نظر آتے ہیں۔ وہ بچے جنہوں نے کل اپنے والد، بھائی اور عزیزوں کو کھو دیا، آج قید کے عالم میں دربار کے ایک کونے میں موجود ہیں۔ سیدہ زینب کی نظر ان بچوں پر پڑتی ہے۔ دل میں درد کی ایک نئی لہر اٹھتی ہے، مگر آپ کے چہرے پر کمزوری کا کوئی نشان نہیں۔ اب جانتی ہیں کہ اگر آج حق کی آواز خاموش ہو گئی تو آنے والی نسلیں کربلا کے پیغام سے محروم ہو جائیں گی۔ دربار میں موجود کچھ لوگ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں، آخر یہ کیسی قید ہے؟ یہ کیسے قیدی ہے جن کے پاس نہ فوج ہے، نہ طاقت، نہ حکومت، مگر پھر بھی ان کے الفاظ پورے دربار پر غالب آ رہے ہیں۔ ادھر یزید کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ وہ سمجھ چکا ہے کہ کربلا کا معاملہ ختم نہیں ہوا۔ میدان کربلا میں تلواریں چل سکتی تھیں، مگر یہاں الفاظ کی جنگ جاری ہے، اور اس جنگ میں اہل بیت کا موقف زیادہ مضبوط محسوس ہو رہا ہے۔ سیدہ زینب لوگوں کو یاد دلاتی ہیں کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور نظر آئے، اس کا انجام کمزوری اور رسوائی ہی بنتا ہے۔ حق وقتی طور پر تنہا نظر آ سکتا ہے، مگر آخرکار کامیابی اسی کے حصے میں آتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر کئی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ دل ہی دل میں توبہ کرتے ہیں۔ کچھ افراد پہلی مرتبہ اہل بیت کی عظمت کو سمجھنے لگتے ہیں۔ دربار کا ماحول بدل چکا ہے۔ اب خوف ظلم کے دل میں داخل ہو رہا ہے، اور عزت اہل بیت کے حصے میں آ رہی ہے۔ وقت گزرتا ہے، مگر سیدہ زینب کے الفاظ دمشق کی فضا میں گونجتے رہتے ہیں۔ وہ الفاظ جو صرف اس دربار کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے پیغام بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی ایمان افروز اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔